الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز نوجوان بھائیوں، دوستوں، رجب کے مہینے کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی مایہ ناز اور عظیم الشان واقعہ معراج آپ حضرات کے سامنے سنایا جا رہا تھا. گزشتہ جمعے یہاں تک بات آئی تھی کہ حضور رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے. وہاں سے فرشتوں نے آپ کو سب سے پہلے مسجد حرام آنے کی درخواست کی. وہاں آپ گئے اور وہاں جانے کے بعد یہاں سے اصل سفر شروع ہوا. اور یہ جو سفر تھا، اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سفر کی تیاری کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص طاقت دینا چاہ رہے تھے. جیسے آدمی سفر کرتا ہے، سفر کرنے سے پہلے دوران سفر اپنی ضروریات کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا تو اس کے لیے بھی ضرورت تھی ایک غذا کی، ضرورت تھی ایک خاص طاقت کی، اور وہ جسمانی غذا نہیں تھی، وہ ضرورت روحانی غذا کی تھی. وہ ضرورت ایک خاص روحانی طاقت کی تھی، ایمانی اور حکمتوں بھرے خاص چیزوں کی طاقت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں سفر کے شروع میں دی گئی. آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، سینے کو درمیان سے کاٹا گیا، قلب مبارک کو باہر نکالا گیا، اور اس کو فرشتوں نے وہاں آسمان سے جو تخت لائے تھے، اس تخت میں وہ ایمان اور حکمت سے بھری کچھ خاص چیزیں رکھی ہوئی تھیں، اور ایک طرف آب زمزم بھی رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، قلب کو اس سے دھویا گیا، اور ایمان کی اور حکمت کی چیزوں کو آپ کے دل کے اندر بھر دیا گیا، اور پھر جیسا سینہ تھا ویسے ہی کر دیا گیا. احادیث کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں
یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یا 4 مرتبہ یہ شق صدر کے واقعے پیش آئے، ان میں سے یہ آخری واقعہ تھا۔ اس کے بعد یہاں سے سفر شروع ہوا۔ اب یہاں سے جب سفر شروع ہوا تو سفر جب شروع ہوا تو سواری کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک براق بھیجی۔ براق ایک سواری ہے جو جنت کی سواری ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ یہ سواری سفید تھی، چمکدار تھی، اور گھوڑے سے تھوڑی چھوٹی تھی اور گدھے سے کچھ بڑی تھی۔ یہاں ہمارے اس ملک میں، ہمارے ان علاقوں میں ہم لوگ گھوڑے بھی دیکھ لیتے ہیں اور اسی طریقے سے گدھے بھی کبھی کبھار دیکھ لیتے ہیں، لیکن خچر ان علاقوں میں کم پایا جاتا ہے۔ بالکل گدھے ہی کی صورت کا ہوتا ہے لیکن تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں۔ عرب کے ممالک میں وہاں وہ سواری زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے بارے میں سمجھایا کہ یہ سواری ایسی تھی، لیکن پوری کیفیت سواری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھائی کہ وہ کیسی تھی۔ ایک آدمی جو چیزیں دیکھا رہتا ہے، سمجھانے کے وقت ان چیزوں ہی کو ایگزامپل میں، مثال میں دے کر آدمی کو سمجھایا جاتا ہے۔ اب وہ جنت کی سواری اور ایسی سواری اور جنت ہی خود ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالا عین رأت، کہ سواری ایسی ہوتی ہے، جنت ایسی ہے کہ کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کے کان نے اس کیفیت کو نہیں سنا، وما خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں بھی وہ جنت نہیں ہے کہ جنت کیسی ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے ایگزامپلس دیتے تھے کہ صحابہ کو سمجھنا آسان ہو۔ تو یہاں پر بھی یہی بات آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ سواری کیسی تھی جنت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل کے طور پر اس کا کچھ نقشہ کھینچا، بعینی ہی وہ سواری کیسی تھی یہ احادیث کے اندر نہیں ہے، اور وہاں کوئی نہیں بھی تھا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آ رہا تھا کوئی دیکھ نہیں رہا تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے۔ لہٰذا صحیح احادیث میں اور مضبوط احادیث میں جتنی باتیں ہیں اتنی ہی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ سواری زبردست تھی، خوبصورت تھی، چمکدار تھی، نورانی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، احادیث کے اندر آتا ہے کہ یدعو خطوتہ عند اقصی طرفہ، کہ ایسی تیز رفتار سواری، ایسی طاقتور سواری کہ آدمی کی نگاہ جہاں پڑتی ہے، یا یہ سمجھیے کہ اس سواری کی نگاہ جہاں پڑتی تھی وہاں تک وہ اپنا ایک قدم رکھتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان چیزوں کو سمجھنے میں پریشانی ہوتی تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں تیز رفتار سواریوں کا کوئی ایسا نظام نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ تیز رفتار جو سواری اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی وہ گھوڑا تھا۔ گھوڑا تیز رفتار ہوتا تھا تو اس کے ذریعے سے سوار جاتے تھے، لیکن آج ہمارے لیے ٹیکنالوجی اور سائنس اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے کہ کئی 100 کلومیٹر کے تیز رفتار پر خود انسان کی بنائی ہوئی سواری چلے جاتی ہے، 200 کلومیٹر پر آور، 300 کلومیٹر پر آور، بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سواریاں انسان نے ایجاد کر لی ہیں، لیکن اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بیان کیا تو لوگوں نے اس پر ایمان لایا۔ آج ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی کہ جب انسان کی بنائی ہوئی سواری اتنی تیز رفتار ہو سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی سواری یہ کتنی تیز رفتار ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہو، اور ایک قدم کے بعد دوسرا قدم وہاں رکھتی تھی جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی۔ جب اللہ کے نبی اس کے اوپر سوار ہوئے تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ وہ سواری خوشی میں اور بہت ہی خوش ہو کر مستی میں آ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ذرا
ادھر خوشی کے اندر ذرا زیادہ دوڑنے لگی، یا پھر یہ سمجھیے کہ جیسے ہی اللہ کے نبی بیٹھ گئے تو خوشی میں بدکنے لگی۔ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جب ٹو ویلر چلاتے ہیں یا کار کبھی ڈرائیونگ کرتے ہیں، ہمارے بازو کوئی اچھا آدمی بیٹھ جائے اور ہمیں ارادہ ہو کہ بھئی اسے دکھائے ہماری ڈرائیونگ کیسی ہوتی ہے، تو نوجوان خاص طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ذرا اسٹائل مارتے ہیں اور گاڑی کو ذرا تیز رفتار لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ کیفیت خوشی کے موقع پر ایک خاص جذبات کے وجہ سے اس براق پر بھی کیتاری ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا الا تستحی یا براق ما تصنع، اے براق تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے تم کیا کر رہی ہو؟ فواللہ ما رکبک عبد اللہ قبل محمد اکرم علیہ منہ، فواللہ ما رکبک عند اللہ قبل محمد اکرم علیہ منہ، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کے نزدیک بابرکت اور معزز شخصیت نہیں ہے، وہ شخصیت تیرے اوپر سوار ہے۔ جب اس کو اللہ کے نبی کا صحیح مقام بتایا گیا تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کے پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے کہ بھئی کتنی بڑی ذات کو میں اپنے اوپر سوار کر کے جا رہا ہوں۔ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے سواری پر اور بہت ہی تیز رفتاری سے وہ مسجد اقصیٰ تک گئی۔ اب یہ جو بیت الحرام سے مسجد حرام سے کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو مسجد بنی ہوئی ہے وہاں سے لے کر یہ سواری جو بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ تک جو پہنچی، اس کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص چیزیں دکھائی گئی، اور وہ خاص چیزیں ایسی ہیں جو امت کے لیے بڑی ہی زیادہ اہم ہیں، بہت زیادہ اہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو سب سے پہلے آپ کو ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا نبی اللہ یہاں اتر جائیے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت ہی ہرا بھرا وہ علاقہ تھا اور زبردست کھجور کے درخت تھے۔ جب پھر سوار ہو گئے جانے کے لیے آگے منزل سفر کرنے کے لیے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ جگہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یثرب بتایا، یہ مدینہ ہے، چند دنوں کے بعد آپ کو اس کی طرف ہجرت کرنا پڑے گا، مکے کو چھوڑنا پڑے گا، مدینہ آنا پڑے گا۔ پھر تھوڑی آگے گئے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہاں اتر جائیے اور یہاں اتر کر بھی 2 رکعت نماز پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جگہ بالکل سفید تھی، پہلی جگہ بالکل ہریالی بہت زیادہ تھی، دوسری جگہ بالکل سفید تھی، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور 2 رکعت نماز پڑھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سواری پر سوار ہوئے اور تیسری جگہ ایک علاقے کے اندر اترے، وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس جگہ کے بارے میں حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ مدین ایک علاقہ ہے، یہ مدین شہر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام یہاں رہا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سوار ہوئے اور چوتھی جگہ اترنے کا حکم فرما کہ یہاں اتر جائیے، درخواست کی، وہاں اترے اور وہاں نماز پڑھی، اور وہاں حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ جگہ بیت اللحم ہے، یہ جگہ بیت اللحم ہے۔ اور بیت اللحم کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ انگریزی میں بیت لحم کہہ کر بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، وہ اسی لفظ کو ذرا بگاڑ کر بیت اللحم کو ذرا دوسری زبان میں بیت لحم کہہ کر بہت سارے اسکولوں وغیرہ پر ملتے ہیں، عیسائیوں کے اسکولوں میں وہ بیت لحم یہی ہے، بیت اللحم، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہ 4 مقامات، ایک تو مدینہ اور دوسرا
حضرت شعیب علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کی جگہ، اور تیسرا حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے، اور چوتھے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ۔ یہ چیزیں یہاں اترے اور یہاں پر نماز پڑھے، اور پھر درمیان میں جاتے جاتے روایات کے اندر ترتیب نہیں ہے کہ پہلے کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا۔ اجمالی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو سنایا ہے۔ تو اس سفر میں ایک جگہ فرماتے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گڑیا نظر آئی جو قریب آ رہی تھی، اور اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون گڑیا ہے، اور آواز لگا رہی تھی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس کی طرف آپ کوئی توجہ مت دیجیے، آپ آگے بڑھتے رہیے، اس کی طرف کوئی توجہ نہ دیجیے، آپ آگے بڑھتے جائیے۔ آگے بڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ جو گڑیا ہے یہ دنیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس آپ کو دکھانے کے لیے یہ اس دنیا کو ایک گڑیا کی شکل میں سامنے لایا ہے، اور یہ گڑیا جتنی ہو گئی ہے، اس کی عمر جتنی ہو گئی ہے، اب اس کی جتنی عمر باقی ہے قیامت آنے تک دنیا کی عمر اتنی ہی ہے، قیامت کے آنے تک دنیا کی عمر اتنی ہی ہے۔ اور یہ گڑیا آپ کو اس وجہ سے مائل کر رہی تھی تاکہ آپ دین کی چیزوں کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو جائیں۔ اگر آپ اس کی طرف رخ کرتے تو آپ کی امت دنیا کی طرف زیادہ راغب ہو جاتی۔ یہ حضرت جبرائیل نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھے، وہاں جب آگے بڑھتے ہیں تو روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک پیالے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو پیالے تھے، ایک پیالے کے اندر شراب لایا گیا اور دوسرے پیالے کے اندر دودھ لایا گیا، اور دو کو سامنے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو لیا اور دودھ کو پی لیا، دودھ کو نوش فرمایا۔ اس پر حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فطرت کو اپنایا، آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ اس وجہ سے کہ شراب ایسی گھنونی چیز ہے کہ انسان کا نیچر، انسان کی فطرت خود اس کو گھن کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی طرف دل و دماغ مائل ہوتا ہو، جیسے کوئی کھانے کی چیز سامنے رکھے تو انسان کی فطرت اور اندر کی جو طبیعت ہے خود ہاتھ بڑھانے کو چاہتی ہے، لیکن آپ نے جو ہاتھ بڑھایا دودھ کی طرف، تو اس سے اشارہ دو باتوں کی طرف ہے۔ ایک یہ کہ فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ فطرت انسان کی اصل یہ ہے کہ وہ شراب کی طرف آدمی آگے نہیں بڑھتا بلکہ دودھ کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دودھ علم کے مانند ہے، دودھ کی مثال آخرت کے اندر علم کے مانند ہے۔ آپ نے اس طرف ہاتھ بڑھایا تو گویا کہ آپ کی امت کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ امت علم کی طرف آگے بڑھے۔ امت کس طرف آگے بڑھے؟ علم کی طرف۔ اور یہ کون سا علم؟ حلال و حرام کا علم۔ دنیا میں جب آدمی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، دنیا کمانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بازار چلانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، گھر چلانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آدمی علم کو، یا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، ان چیزوں کا علم آدمی کو نہیں ہوتا۔ دنیا کی چیزوں میں انسان جس طرح علم کے ساتھ پیش آتا ہے، بیسک علم کے بارے میں ہر ایک کہتا ہے کہ بھئی اتنا تو معلوم ہونا ہی چاہیے۔ چھوٹے بچوں کی عمر ذرا بڑی ہو رہی ہو اور انہیں اسکول کے اندر داخلہ نہ کرایا گیا ہو تو ہر آدمی اس کے والدین سے کہتا ہے، اس کے گھر کے ذمہ داروں سے کہتا ہے، سرپرستوں سے کہتا ہے کہ بھئی آپ کے بچے کی عمر بڑھ رہی ہے، آپ نے ابھی تک اس کے اسکول کو کیوں داخل نہیں کیا، ابھی تک آپ نے اسے بیسک تعلیم کیوں نہیں دی۔ یہ دنیاوی علوم کی طرف انسان کے میلان کی کیفیت ہے، انسان کا رویہ ہے دنیاوی علوم کی طرف، لیکن اس طرف لوگ کم توجہ دیتے ہیں کہ بھئی بچہ بڑا ہو رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر بچی بڑی ہو رہی ہے، کیا اسے پاکی صفائی کے مسائل معلوم ہوئے، کیا وہ قرآن کریم پڑھنے لگ گئی ہے، اب بچی بالغ ہونے والی ہے،
وہ اس کے مسائل کیا ہیں، یا بچہ بالغ ہونے والا ہے اس کے مسائل کیا ہیں، ایک آدمی نوجوان ہیں، نکاح کرنے کے عمر کو پہنچ چکے ہیں، نکاح کے مسائل کیا ہیں، نکاح کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے بیوی کے حقوق اس کے اوپر کیا آتے ہیں، اپنے ساس سسر کے حقوق اس کے اوپر کیا آتے ہیں، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے حقوق اس کے اوپر کیا آتے ہیں، اور عورت اگر ہے تو یہ عورت جب جائے گی بیوی بن کر کسی کی تو شوہر کے کیا حقوق ہیں جو اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو علم سے متعلق ہیں. ایک آدمی ایک گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیونگ اسکول جاتا ہے تو باقاعدہ ایک ٹرینر بیٹھ کر ہر چیز کو بتاتا ہے. آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے اور اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے. لیکن علم دین جس میں صرف ایک گاڑی چلانا نہیں ہوتا ہے بلکہ پوری زندگی کو لے کر چلانا ہوتا ہے. آدمی جب آگے بڑھتا ہے، نوجوان ہے، پوری لائف سٹائل کیسے ہوگی، اسلامی اعتبار سے کیسے ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ اسے کیا کیا ڈیلنگ کرنی ہوگی، اور اسی طریقے سے اس کے بیوی کے کیا حقوق اس کے اوپر آئیں گے، کل کے دن بچے پیدا ہوں گے ان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے. یہ سب چیزیں ایسے ہیں. آج ہمارا معاشرہ اور آج ہماری سوسائٹی کوسوں دور ہے، بہت دور ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، ایک دنیاوی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم بھی اس وقت حاصل کرنا چاہیے، انگریزی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہیے، سائنس کی تعلیم بھی آپ لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک دینی تعلیم ہے اس سے آدمی الگ الگ سوتیلا سلوک کرے تو یہ انسان کی بیوقوفی کی علامت ہے، یا پھر یہ کہ دین کے علم کو ناقدری کی علامت ہے. اللہ کے قرآن کریم کے اندر، اللہ کے نبی قرآن کریم کے اندر سورہ قیامہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ کل قیامت کے دن آدمی سے یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ اس کی ترجیحات کیا ہوتی تھی، اس کی ترجیحات کیا ہوتی تھی، یعنی اس کے پرائرٹیز کیا ہوتے تھے. اس کے سامنے دو چیزیں ہوتی، دنیا بھی ہوتی، دین بھی ہوتا. وہ دنیا کو تو اختیار کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو اختیار کرنے سے منع نہیں کرتے ہیں، لیکن دین سامنے ہو، آدمی دین کو ٹھکرا دے، صرف دنیا کا ہو کر رہ جائے، دنیا کی تعلیم حاصل کرے، دین کی تعلیم کو ٹھکرا دے. آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری صورتحال کیا ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیں، ہماری مسجد کے اندر اس وقت تقریباً 150 لوگ موجود ہیں. اب یہ 150 لوگ بڑی عمر کے لوگ بھی موجود ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، نوجوان لوگ بھی موجود ہیں جو عصری تعلیم میں، جدید تعلیم میں بڑی بڑی ڈگریاں ہولڈ کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ایسے نوجوان بھی ہیں جو کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کئی سارے ایسے ہوں گے جو SLC پاس ہیں، اور ایسے عمر دراز لوگ بھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی ہمیں زندگی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں اتنا بڑا موقع عطا فرمایا. کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی عمر 50 سال ہے. بھائی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تمہیں اللہ نے نعمت کے طور پر قرآن کریم دیا، کیا تمہیں قرآن کریم پڑھنا آتا؟ قرآن کریم ہم لوگوں کو پڑھنا آتا ہے؟ اگر ہر ایک سے سوال کیا جائے تو ہم میں سے بہت سارے ہوں گے کہ یہ کہیں گے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. اب یہ دوبارہ یہ سوال کریں، نیکسٹ کوشچن، کیوں پڑھنا نہیں آتا؟ تو جواب یہ ہوگا کہ ہمارے بچپن میں ہمارے والدین نے توجہ نہیں دلائی. ٹھیک ہے، والدین نے توجہ نہیں دلائی تھی، یہ بھی بات مان لیتے ہیں، لیکن جب خیر والدین نے توجہ نہیں دلائی، اب دوسرا اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کے بعد موقع نہیں ملا؟ ہمیں عقل نہیں آئی، ہمیں ہوش نہیں آیا؟ جب دنیا کی چیزوں میں ہم لگ کر بڑے بڑے مکانات بنا رہے ہیں، اپنے اولاد کی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں، تو کیا ہم لوگ اپنی تعلیم کی بھی فکر کیے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے. یہ معراج کا واقعہ بس ایک واقعہ نہیں ہے، ایک افسانہ یا ایک سٹوری آپ کے سامنے بیان کرنا نہیں ہے، اس کے اندر اشارات ہیں. آپ اندازہ لگائیے کیوں ضرورت پڑ گئی اللہ کے نبی کو بیان کرنے کی کہ میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے اور میں نے دودھ کے پیالے کو اختیار کیا. یہ بتانا مقصود تھا کہ میری امت کے سامنے بھی دنیا کی بھی چیز ہوگی اور دین کی بھی چیز ہوگی. دنیا تو اسے حاصل کرنا ہی ہے، لیکن دین کی طرف اسے لپکنا چاہیے. اب جب ہمیں ہوش آ گیا، ہماری عمریں ہو گئی ہیں، اب ہم پڑھ سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر کوئی مضبوطی اختیار کر لے تو آسانی کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے، لیکن اب بھی ہم آرام کر رہے ہوں گے، لیکن دینی تعلیم کی طرف، کم از کم قرآن کریم سیکھنے کی طرف ہماری توجہ نہیں آتی. چند دن پہلے جو تبلیغی اجتماعات ہو رہے تھے
وہاں میں نے سنا کہ تبلیغی جماعت کے یہاں کرناٹک کے جو ذمہ دار ہیں حضرت حاجی فاروق صاحب، ان کے بارے میں ایسے ہی بات ہو رہی تھی کہ حضرت کی تعلیم کہاں تک ہے. حضرت انگلش تو پڑھے ہوئے ہیں، تو اس وقت کسی نے بتایا کہ حضرت نے چند دنوں پہلے یا چند سال پہلے سلطان شاہ میں ایک مشورے کے اندر جتنے لوگ تھے ان سب لوگوں کو مٹھائیاں تقسیم کی، اور پوچھا گیا حضرت سے کہ حضرت آپ کیوں مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں؟ اور حضرت کی کو جو لوگ دیکھے ہیں، یہاں بہت سارے موجود ہیں اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا، چلنا بھی واقع ہے، چل نہیں سکتے، کسی کو پکڑنا پڑے گا، اتنی زیادہ عمر ہے. حضرت نے کہا کہ یہ مٹھائیاں میں اس لیے تقسیم کر رہا ہوں کہ میں پڑھنے کے دوران میں دوسری علوم کی طرف میں متوجہ تھا، قرآن کریم کا حافظ میں نہیں تھا، قرآن کریم کا میں حفظ کر رہا تھا، اب جا کر اس عمر میں قرآن کریم میں نے حفظ مکمل کر لیا، اس خوشی میں سب کو مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہوں. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، اور خاص کر یہ دینی علم، اس کو حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کر امت کو بھی یہ پیغام دیا کہ اس طرف میری امت کو بھی ہاتھ بڑھانا چاہیے. لہذا ہم میں بڑے لوگ بھی ہیں، عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں، ان کے لیے ایسا نہیں کہ وقت نہیں نکال سکتے. یہ جو موبائل ہے، جب پہلے جب آیا تھا، بہت ساروں کو اسے کیسے یوز کرنا ہے وہ بھی نہیں آتا تھا. اس کے جو ایپس ہیں، واٹس ایپ کیسے استعمال کرنا ہے نہیں آتا تھا، اس کو کیسے اوپن کرنا ہے یہ نہیں آتا تھا. لیکن آج ہر ایک کے ہاتھ میں، ہر بڑے آدمی کے ہاتھ میں، ہر نوجوان کے ہاتھ میں، خواہ وہ لکھا پڑھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، سب کے پاس موبائل ہے، سب اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے پیچھے وقت لگانے کی وجہ سے استعمال کرنا آ گیا. بھائیوں، اسی کو ایک مثال کے طور پر رکھ لیجئے. اگر ہم تھوڑی دیر روزانہ 10 منٹ یا 15 منٹ اگر ہم قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے اگر ہم قدم بڑھائیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی؟ کیا اللہ کی طرف سے تعاون نہیں ملے گا؟ آج ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی تو فکر کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو بڑی تعلیمات دے رہے ہیں. ان سے اگر آپ پوچھئے کہ بھئی آپ اتنا محنت کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. لیکن یہ دنیا کے معاملے میں تو ٹھیک ہے، لیکن دین کے معاملے میں جیسے اولاد علم کی پیاسی ہے، ویسے ہی ہر آدمی پیاسا ہے. والدین کے لیے تو زیادہ اس بات کی توجہ کرنی چاہیے کہ ہم علم دین کے ساتھ مزین ہو جائیں. اور میں علم دین سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، علم دین سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ باقاعدہ طور پر کسی مدرسے میں داخلہ لے لیجئے یا باقاعدہ طور پر آپ کسی مکتب میں داخلہ لیجئے. اگر آپ کو موقع ہو تو پھر ایسا اگر کوئی کرنا چاہے آن لائن یا آف لائن تو اس کے بھی ذرائع ہیں. لیکن ہر آدمی پرسنلی اگر علم دین حاصل کرنا چاہتا ہو اور اپنے امام صاحب سے اگر وہ ملاقات کر کے کچھ بات کر لے تو بہت ساری چیزیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں. اتنی افسوس کی بات ہے اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا، آپ اندازہ لگا لیے ہماری بے حسی کو، ہماری غفلت کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اپنی ماں کا انتقال ہوا ہے، لیکن ماں کے جنازے میں اس کے گناہوں کو ماں کی معافی کے لیے کیا دعا پڑھنا ہے، آج ہم میں سے کئی لوگوں کو وہ یاد نہیں ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت جو نازل فرمائی تھی، بڑے اس وقت گناہ تھے. کعبۃ اللہ کے اندر 300 مورتیاں رکھی گئی ہیں. آج کسی مسجد کو منہدم کر دیا گیا، اس کے اندر کوئی مورتی رکھ دی گئی، ہمارے دل کو چھلنی کر دیا جاتا ہے. کعبۃ اللہ کے اندر اس وقت 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن پہلا لفظ جو قرآن کریم کا نازل ہوا وہ یہ نہیں تھا کہ کعبۃ اللہ کو صاف کرو، یہ لفظ تھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو. اقرا کا لفظ آیا. یہ ایجوکیشن کی اہمیت ہے، علم کی اہمیت ہے، تعلیم کی اہمیت ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں نماز جنازہ سے پہلے اس کا طریقہ بولنا پڑتا ہے، اس کے دعاؤں کو بولنا پڑتا ہے اور اسے یاد دلانا پڑتا ہے. ہم اپنے والدین، اپنے ماں باپ جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے ہمیں اس حد تک ہمیں آگے بڑھایا دنیاوی لین سے اور دینی لین سے، آج ان کے انتقال پر ان کی مغفرت کے لیے ہم لوگ دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہ دعائیں بھی ہمیں یاد رکھیں.
یہ حالت ہے علم کی اس امت کی جس امت کے لیے ہدایت کے لیے سب سے پہلے پڑھنے کا لفظ بیان کیا گیا۔ اس سے زیادہ بڑی بات اور بلکہ افسوسناک صورتحال نہیں ہو سکتی۔ بھائیوں، یہ جو اقرا کا جو لفظ ہے، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو بیانات ہوتے ہیں یہ بیانات صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ تفکر کی بات کہی ہے، آدمی سننے کے بعد غور کرنا پڑتا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ آدمی بیٹھ کر سوچے کہ میں کیا کر دیا، جیسے دکان کے بارے میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو آدمی سوچتا ہے، ایسے اپنی زندگی کے بارے میں سوچے بیٹھ کر۔ نماز ہو گئی، اٹھ کر جاتے ہیں بہت سارے لوگ، جائیے، لیکن سوچئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہم سوچنے کے بعد قدم بڑھائیں گے تو سمجھیے جمعہ کے بیانات کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو یہ سلسلات جاری رہیں گے، کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔